سلبیہ میں سے 13ویں اور اہم صفت کہ جس سے خداوند تبارک و تعالیٰ کو پاک اور پاکیزہ اور منزہ ماننا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم نہیں ہے۔ اس صفت سلبیہ کو آخر میں بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کیونکہ پہلے کی تمام تقریباً صفات سلبیہ سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے، اور در حقیقت انحراف جن مذاہب و ادیان میں بھی آیا تو وہ اس صفت کی وجہ سے آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم مانا گیا۔ لیکن اگر پہلے والی صفات کو مد نظر رکھا جائے، خصوصاً یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ مرکب نہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کسی جگہ پر نہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کسی جگہ کا محتاج نہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کسی سمت میں نہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ مرکب نہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ پر کسی قسم کے احوالات نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی کیفیات معاذ اللہ بدلتی ہوں، کیونکہ اللہ میں کیفیات نہیں، یعنی محل حوادث نہیں۔ ان تمام امور کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو آخر میں جو سب سے اہم صفت خود بخود ذہن میں ابھر کے آئے گی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم نہیں۔ جسم کے بارے میں جو عام طور پہ خصوصیت بیان کی جاتی ہے وہ ایک تو جب کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرکب نہیں تو اس وقت بھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ جسم نہیں، لیکن ساتھ ہی جسم کی جو ایک اور خصوصیت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ جسم وہ شے ہے کہ جس میں ابعاد ثلاثہ ہوں، یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی، اسی طریقے سے موٹائی یا پتلا پن، یہ بھی ابعاد ثلاثہ ہی کا نتیجہ ہے، کوئی پانچویں یا چوتھی چیز نہیں، یا یہ کہ بھاری پن اور ہلکا پن، کسی قسم کی بھی یہ والی کیفیات مادے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی۔ البتہ اگر یہ مانا جائے کہ اللہ کو قیامت میں دیکھا جائے گا تو تقریباً یہی کیفیت ہے کہ اللہ کو جسم مانا جا رہا ہے، محدود مانا جا رہا ہے، کسی خاص سمت میں مانا جا رہا ہے، کسی جگہ پہ مانا جا رہا ہے، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک اور پاکیزہ اور منزہ جانتے ہیں اور بری مانتے ہیں اور بلند مانتے ہیں اس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا یا آخرت میں دیکھا جائے، کیونکہ وہ جسم نہیں، کسی مکان میں نہیں، کسی جگہ پر نہیں، کسی سمت میں نہیں، کوئی لمبائی نہیں، کوئی چوڑائی نہیں، کوئی ہلکا پن نہیں، کوئی بھاری پن نہیں، کوئی ایسے سلسلے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں تغیر یا تبدل کا سلسلہ ہو، کیونکہ یہ ساری صفات در حقیقت مادے میں پائی جاتی ہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ مادہ ہے نہ جسم ہے۔ بس سب سے اہم صفت کہ جس کو ہم نے آخر میں بیان کیا اور ہدف یہ ہے کہ اکثر مکاتب کے انحراف کا دار و مدار اسی صفت پر ہے، بس خداوند تبارک و تعالیٰ جسم نہیں۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت میں جب اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے تو جسم ہے، تو ہم جواب دے چکے کہ قیامت میں اللہ کو دیکھنے سے مراد قطعاً یہ نہیں کہ اللہ کو دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب امید ہوگی۔ اسی طرح سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ید اللہ فوق ایدیہم کہ خدا کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے، تو کہا جائے گا یہاں پر ہاتھ سے مراد ہاتھ یا جسمانی ہاتھ نہیں، بلکہ یہاں پر ہاتھ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت۔ یہ آیت ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آیت کا یہ حصہ در حقیقت مساوی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ید اللہ فوق ایدیہم یعنی اللہ کی طاقت تمام طاقتوں پر حاوی ہے، اللہ کی طاقت تمام طاقتوں سے زیادہ ہے، نہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ہاتھ تصور کیا جائے، نہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ٹانگ تصور کی جائے، نہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ تصور کیا جائے، ایسا چہرہ کہ جو جسم کا حصہ ہو، بلکہ چہرے سے مراد ایسے اثرات کہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا جائے، وہ مخلوقات کہ جن کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید، تو بعض روایتیں کہ جو بعض مسلمان مکاتب فکر کی کتب میں ہیں لیکن مذہب اہل بیت ان روایتوں سے بالکل مبرہ اور پاک اور پاکیزہ ہے، وہ کیا روایتیں جو کتب تفاسیر کے ضمن میں آئیں، کتب تفاسیر میں بعض آیات کے ضمن میں آئیں، مثال کے طور پہ جب جہنم کہے گی حل من مزید حل من مزید، تو بعض مؤرخین اور محدثین اور متکلمین اہل سنت کے بقول کہ معاذ اللہ خداوند تبارک و تعالی معاذ اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، معاذ اللہ، اور پھر
جہنم کہے گی قط بعزت بے کا، بس بس تیری عزت کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے جسم کے حصے کو معاذ اللہ ٹانگ کو معاذ اللہ جب جہنم میں ڈالے گا تو یہ کیفیت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں قطعاً اس قسم کی روایتیں صحیح نہیں ہیں، یہ نتیجہ ہے در حقیقت اہل بیت سے دوری کا۔ بعد رسول اللہ جو چند اہم واقعات ہوئے جن کی جانب پہلے بھی توجہ دلائی کہ منع و تدوین الحدیث، احادیث کی نشر و اشاعت پر پابندی لگی، حتیٰ باب مدینۃ العلم سے احادیث کو روایات کو نہیں لیا گیا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جی انحراف پھیل رہا تھا تو کہا جائے گا جو انحراف پھیلا رہے تھے ان پہ پابندی ہونی چاہیے تھی، لیکن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو وہاں انحراف کا امکان نہیں تھا، بالآخر چند لوگ ہونے چاہیے تھے جو دین کو بیان کرتے، لیکن عین اس دور میں جب احادیث کی تدوین پر اور نشر و اشاعت پر پابندی یا حتیٰ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے آیتوں کو روایتوں کو سمجھنے پر پابندی ہے، لیکن عین اس دور میں ایک یہودی شخص کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، یہودی عالم کعب الاحبار کو یروشلم سے بلا کے مدینے میں بٹھایا جاتا ہے تفسیر قرآن کے لیے اور سوال و جواب کے لیے۔ عین اس دور میں ایک عیسائی عالم دین یعنی تمیم داری کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے مسجد نبوی میں، جو لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے اور قصص القرآن کو بیان کرے اور تفسیر قرآن کو بیان کرے۔ لہذا جسمیت خداوند تبارک و تعالیٰ کے نظریات یہود و نصارہ کی جانب سے عالم اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے ہر زمانے میں ان باطل نظریات کی مخالفت کی اور کھل کے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سمت میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز عارض نہیں ہوتی، کسی قسم کا تغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں واقع نہیں ہوتا۔ لہذا ہمارا نظریہ یعنی مذہب امامیہ کا جو اہم نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم نہیں۔ جسم سے متعلق جو بعض اور غلط نظریات اور آراء ہیں انشاءاللہ انہیں مختصراً جزگانہ عرض کیا جائے گا۔